السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مختصر ڈار، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق نیوز۔ ناظرین، آج میں آپ کو نہ صرف قلعہ روہتاس جو جہلم میں واقع ہے اس کی سیر کراؤں گا، بلکہ اس کے مکمل تاریخی پس منظر سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو چلیے ناظرین، آئیے آپ دیکھتے ہیں۔ قلعہ روہتاس جہلم۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پوٹھوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہٹ چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دے کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میرا ابراہیم رحمۃ اللہ نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ ایک روایت کے مطابق ٹاڈرمل اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب یعنی پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ گو قلعہ کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر اس زمانے میں 34,25,000 روپے خرچ ہوئے۔ واقعہ جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کی کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دن میں مکمل ہوا۔ ناظرین، اس قلعے کا رقبہ جو ہے نا وہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ 4 کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے کی فصیل کو ان چٹانوں کی مدد سے ترتیب و تشکیل دینے کی کوشش کی گئی جن پر یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی، جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ یہ ان قدیم روایتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت فوجوں کی رہائش شہروں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ قلعے کے جنگی حصے کی وسعت کا اندازہ اس عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ عہد شیر شاہ میں توپ خانے کے علاوہ 40,000 پیدل اور 30,000 سوار فوج مع ساز و سامان یہاں قیام کیا کرتی تھی۔ قلعے میں 86 بڑے بڑے برج یا ٹاور تعمیر کیے گئے۔ پانی کی فراہمی میں خود کفالت کے لیے 3 باولیاں سیڑھی والے کنویں بنائی گئی تھیں، ان میں سے ایک فوجی حصے میں اور باقی دونوں پانی کی 5 ذخیرہ گاہوں سمیت قلعے کے دوسرے حصے میں واقع تھیں۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی تھی۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ ان دروازوں میں ہزار خانی دروازہ، خاص خانی دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، طلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، قابلی یا بادشاہی دروازہ، گٹیالی دروازہ، سول دروازہ، پیپل والا دروازہ اور گڑھے والا دروازہ شامل ہیں۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خانی صدر دروازہ تھا۔ طلاقی دروازے شیر شاہ کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ طلاقی دروازے کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشیوں اور چمکتی ٹائلوں
سے تیار کیا گیا تھا، لنگر خانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ لنگر اس دروازے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا اس لیے اس کو کابلی دروازہ، اسی مناسبت سے یہ سارے دروازے تھے جس کام کے لیے اس وقت میں ہوتے تھے، اسی طرح یہ ان کے نام بھی پڑ گئے۔ ناظرین، قلعہ روہتاس دیکھنے والوں آج ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش و نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا تھا۔ قلعے کے دروازے اور بادشاہی مسجد میں کی جانے والی مینہ کاری اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان کوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہیں، جن کی بہترین مثال سہول گیٹ دروازہ ہے۔ اسی طرح بربرے پتھر اور سنگ مرمر کی سلوں پر کنندہ مختلف مذہبی عبارات والے کتبے خطاطی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں، جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خاص خانی دروازے کے اندرونی حصے میں 2 صلبیں نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کل شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کنندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب صلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کنندہ کیا گیا ہے۔ قلعہ روہتاس کی تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا۔ دربار شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ تو اس کے دشمن شیر شاہ نے بنوایا تھا تو اس نے غصے خیال میں اسے مسمار کا حکم دے دیا۔ ناظرین، تقسیم ہند کے بعد قلعہ روہتاس میں سب سے زیادہ تعداد سادات کی شمار کی گئی، جن کا تعلق سید میرا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر راجپوت قبیلہ، جس میں منہاس، راجپوت، جنجوعہ اور بٹی شامل ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر گجر اور جٹ قومیں آباد ہیں۔ قلعہ روہتاس جی ٹی روڈ دینا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ قلعہ کے قریب واقع نالا گان پر پل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر سے پہلے نالا گان میں سے گزرنا پڑتا تھا اور برسات کے موسم میں آمد و رفت منقطع ہو جاتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران استعمال کی جانے والی نیلام شدہ گاڑیاں قلعہ روہتاس کے لیے بطور پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جاتی ہیں۔ قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی اسکول بھی قائم ہے۔ مقامی لوگوں نے قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکان بنا لیے ہیں۔ قلعے کے اندر کی زمین فروخت منع ہے۔ اس وقت سطح زمین سے اوسط 300 فٹ بلند ہے۔ اس وقت چند دروازوں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حادثے زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، اب یہ قلعہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔